آپ کو ملے گا اور آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں جائیں گے, کہیں گے الہ العالمین جو تو نے مجھے حکم دیا تھا, کام لگایا تھا, وہ کام میں کر کے آیا ہوں. رب فرمائے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں گے روئے زمین سے. کہا کس جگہ سے؟ کہا ستار گنج سے. کہا کیا ہو رہا تھا؟ کہے اللہ تیرے محبوب کے یاد میں لوگ اپنی محفل سجا کر بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت پوچھے گا کون کون تھے؟ فرشتے عرض کریں گے فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. سارے لوگوں کا نام وہاں ذکر کیا جائے گا. رب ارشاد فرمائے گا بتاؤ میرے بندے کچھ کہہ بھی رہے تھے, او زبان بند کر کے رکھنے والوں سنو سنو, تمہیں اللہ کی تعریف کرنے میں کتنا فائدہ ملتا ہے. اللہ رب العزت فرمائے گا او فرشتوں بتاؤ کیا میرے بندے کچھ کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین جب بیان کرنے والا, جب ترنم میں سنانے والا, جب کوئی مدح مصطفیٰ کرنے والا, نعت مصطفیٰ پڑھنے والا, جب تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کرنے والا کوئی ذکر کیا کرتا تھا اور سننے والے کو جب باتیں اچھی لگتی تھی تو لوگ جھوم کر سبحان اللہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. یہ بتاؤ اللہ ہمارے اور آپ کے کہنے سے پاک ہے؟ اللہ تو اپنے آپ پاک ہے نا, ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے. اللہ اپنے آپ پاک ہے. فرشتے عرض کریں گے مولا وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے, تیری سبحان اللہ کہہ رہے تھے, الحمدللہ کہہ رہے تھے. میرا پروردگار عالم فرمائے گا اے فرشتوں بتاؤ کیا میں ان کے کہنے سے پاک ہوں؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین تو بذات خود پاک ہے, تو کسی کے کہنے سے پاک نہیں. پھر فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین جب تو پاک ہے, اپنے آپ پاک ہے, بذات خود پاک ہے, پھر تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے ہیں تو ان کو اس پاکی بیان کرنے کا فائدہ کیا ملے گا, اس کی بینیفٹ کیا ملے گی؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جس بندے نے میری پاکی بیان کی ہے میں نے ان کے دلوں کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بات, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اجی نیکیاں ہی نیکیاں آپ کے پاس ہے, گناہ نہیں ہے. اگر گناہ ہے تو رب کی پاکی بیان کرو, اللہ گناہوں کو پاک کر دے گا. کہو سبحان اللہ. اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. دنیا اپنے اپنے گرو گھنٹالوں کے نام لے رہی ہے, مسلمانوں کو نام لینے میں شرم آتی ہے. اپنے رب کا نام لیا کرو, پکارو اپنے رب کو. اب سبحان اللہ کا فائدہ معلوم ہو گیا. اب کسی کے کہنے پہ سبحان اللہ کہیں گے تو نیکیاں 10 ملیں گی, اور اگر اپنے آپ کریں گے کہیں گے سبحان اللہ تو کئی گنا زیادہ نیکیاں ملیں گی. ٹھیک ہے, اب سنیں شعر پڑھتا ہوں میں. ابھی اس لائق آپ نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے کلام الامام اور امام الکلام پڑھا جائے, ہے نا. جب پورے بیدار ہو جائیں گے تو پھر پڑھیں گے. سنیں بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوثیت میں اپنے عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرتے. واہ کیا بات اے غوث ہے میں خانہ تیرا, واہ کیا بات اے غوث ہے میں خانہ تیرا, واہ کیا بات اے غوث ہے میں خانہ تیرا, جس کو دیکھوں وہ نظر آتا ہے دیوانہ تیرا. سبحان اللہ. واہ کیا بات اے غوث ہے میں خانہ تیرا, جس کو دیکھوں وہ نظر آتا ہے دیوانہ تیرا. دل بھی لے لے جاں بھی لے لے سر بھی حاضر ہے میرا, دل بھی لے لے جاں بھی لے لے سر بھی حاضر ہے میرا, اس کے آگے تو بتا کیا ہے نذرانہ تیرا, اس کے آگے تو بتا کیا ہے نذرانہ تیرا. دل بھی لے لے جاں بھی لے لے سر بھی حاضر ہے میرا, اس کے آگے تو بتا کیا ہے نذرانہ تیرا.
پہلے بیدم کی طرح کوئی گریباں چاک ہو، پہلے بیدم کی طرح کوئی گریباں چاک ہو، شوق سے پھر دیکھے جلوہ بے حجابانہ تیرا، شوق سے پھر دیکھے جلوہ بے حجابانہ تیرا۔ واہ کیا بات اے پیر ہے میں خانہ تیرا، جس کو دیکھوں وہ نظر آتا ہے دیوانہ تیرا۔ ایک مرتبہ جھوم کر درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق غوث اعظم میں یہ محفل سجائی گئی ہے نا، غلامان غوث اعظم کمیٹی ہے نا۔ غلام کہتے کسے ہے؟ عاشق ہوتا ہے کون؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ اتنے قریب رہ کے محسوس نہیں کیا؟ ہاں میں بتا دوں آپ کو عاشق کسے کہتے؟ یار ایک بات آپ بتائیں، غوث آپ نے سنا ہوگا نا، غوث پاک کے دامن سے اگر چور وابستہ ہو گئے، دامن کو پکڑ لیا غوث اعظم کے، تو پھر چور رہتا ہے نہ، وہ تو ولی ہو جایا کرتا ہے۔ آج ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم بھی تو نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑے ہوئے ہیں نا، تبھی تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ پورے سیرت غوث اعظم میں پڑھ لیا، جو بھی گنہگار آپ کی بارگاہ میں آیا ہے نیکوکار بن گیا، جو بھی غوث اعظم سے وابستہ ہوا ہے وہ اللہ کا ولی ہو گیا، نگاہ غوث اس کے اوپر اگر پڑ گئی۔ لیکن ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ قرآن پہ گرد و غبار کیوں لگ گئے؟ ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردہ کیوں ہیں؟ ہمارے نوجوان شراب کیوں پی رہے ہیں؟ جوئے کیوں کھیل رہے ہیں؟ موبائل میں لگے ہیں؟ بے حیائی بے شرمی کا یہ ماحول کہ باپ سے بیٹی خود کہہ رہی ہے کہ میری شادی کر دو، اب میرا وقت نکلا جا رہا ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ غلام غوث کی ٹولی ہے، یہ غوث کے دیوانوں کی انجمن ہے، یہ گھرانہ غوث اعظم کے شہدائیوں کا نا، ایسا نہیں ہے یار۔ ہم نے بھی ایک شہدائی دیکھا ہے، جس نے ہم نے تو اس شہدائی کو، اس غوث کے دیوانے کو نہیں دیکھا، لیکن اس کی نسلوں کو دیکھا ہے، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم سے اتنا سچا پیار کیا کہ غوث اعظم کی محبت اس کی نسلوں میں مہک رہی ہے، اس کی نسلوں سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ قریب ہوئے آپ؟ نہیں قریب ہوئے۔ آج یہی بریلی شریف کی سرزمین ہے نا، 6 سال کا بچہ ہے، اپنے والد گرامی سے کہتا ہے ابا حضور ہمیں یہ بتائے کہ بغداد شریف کدھر ہے؟ سنیں، بغداد شریف کدھر ہے؟ ابا حضور نے کہا کہ بیٹا لوگ کعبہ پوچھتے ہیں، قبلہ پوچھتے ہیں، مدینہ پوچھتے ہیں، تو بغداد پوچھ رہا ہے؟ کیا کرو گے پوچھ کر؟ کیا کام ہے تیرا بغداد کی طرف؟ کہا مجھے غوث اعظم سے محبت ہے۔ تو پھر کہا مجھے بغداد بتا دیجئے کدھر ہے؟ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اس کا احترام کروں گا۔ کہا کیسے؟ کہا میں ادھر پیر نہ پھیلاؤں گا، میں ادھر اپنی تھوک نہ پھینکوں گا، جیسے قبلے کا احترام کرتا ہوں ویسے اپنے بغداد شریف کا احترام کروں گا۔ پوری زندگی بغداد کی طرف اپنے پیر کو نہ پھیلایا، ادھر نہ بڑھایا۔ وہ 6 سال کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو صرف بریلی کا نہیں، صرف ہندوستان کا نہیں، بلکہ عرب و عجم کے علماء نے جس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر مجدد اعظم دنیا آزرت کہتی رہی، لیکن پور عشق غوث اعظم کے صدقے میں اسی بچے کو جب بڑا ہو گیا وہ تو دنیا اعلی حضرت کہنے لگی، اعلی حضرت کہنے لگی۔ عشق غوث اعظم میں جب اپنے قلم کو اٹھاتا ہے تو تحریر کرتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در
در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، عشق غوث اعظم کی خوشبو جب پھیلی ہے، اسی خاندان کا، اسی اعلیٰ حضرت کا بھائی ہے استاد زمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، بارگاہ غوثیت میں یوں تحریر فرماتے ہیں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، بچایا ہے تو نے تو ڈوبے ہوئوں کو کہ اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، اور جب شہزادہ اعلیٰ حضرت نے عشق غوث اعظم میں اپنے قلم کو اٹھایا مفتی اعظم و عالم نے، تو بارگاہ غوثیت میں یوں رقم تراز ہے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، اور جب نبی رہے اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے عشق غوث اعظم کا جام پیا ہے، تو جاتے جاتے یہ کہہ اٹھے اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا مفتی منور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق غوث اعظم، سچا پیار کرو غوث اعظم سے، نسلیں خراب نہیں ہوگی، نوجوان برباد نہیں ہوں گے، لیکن پیار تو کرو صحیح سے۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ 11 شریف کے مہینے میں 11 روپے کی شیرینی اور 5 پنجتن پاک کے نام سے اگربتی سلگا دو، غوث پاک خوش ہو جائیں گے۔ بس یہی چل رہا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اور خوش کرے تو ہر 11 تاریخ کی 11 مہینے کی 11 تاریخ کو نیاز دلا لیتے ہیں۔ خوش ہو گئے غوث پاک؟ خوش ہو گئے؟ ناراض کتنے ہیں بتا دوں کتنے ناراض ہیں؟ مسجدوں میں نہیں جاتے، حی علی الصلاح کی صداؤں پہ لبیک نہیں کہتے، حی علی الفلاح کی صداؤں پہ لبیک نہیں کہتے۔ سنو کتنے ناراض ہے غوث اعظم۔ میرے پیران پیر بڑے پیر دستگیر غوث اعظم فرماتے ہیں، جو بے نمازی ہیں انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ خوش ہو کے فرما رہے ہیں، خوش ہو کے فرما رہی ہے، ناراض ہو کے اگربتی سے خوش نہیں ہوں گے۔ وہ ذات کیا اگربتی سے خوش ہوگی جو 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر سر پہ قرآن رکھ کر ایک رات میں 1 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، جس نے 25 سالوں تک رب کی عبادتیں بیابانوں میں صرف عبادتیں کی ہیں، جس نے 33 سال تک مسند تدریس پہ بیٹھ کر لوگوں کو علم دین سکھایا ہے، وہ خوش ہو جائیں گے۔ بس میری گفتگو کا انداز یہی ہے، سنیں گے آپ کرامات سننے آئے، کرامات بیان کروں، مسئلہ حل ہو جائے گا، نسلیں سدھر جائیں گی۔ اجی کرامت غوث پاک کے اور اولیاء کرام کی تو دلیل ہوا کرتی ہے، جو عظمت انبیاء پہ گفتگو کیا کرتے ہیں، گستاخیاں کیا کرتے ہیں ان کے شان میں، ان کا جواب اولیاء کرام کے کرامتوں سے دیا جاتا ہے۔ وہی کسائی نے کہا تھا نا کہ ہمارے نبی نے مردے کو زندہ کر دیا، تمہارے نبی نے کیا کیا؟ تو غوث پاک نے فرمایا اچھا یہ دیکھنا چاہتا ہے، بتاؤ کس مردے کو زندہ کرو، تو بتا۔ تو اس نے پرانی قبر میں کوئی نشاندہی کر دی کسی کو، کہا بتاؤ یہ جو کام کرتا تھا ویسا کر کے اٹھے، کہا اور اچھی بات ہے۔ تو آپ نے کہا کم بیزنی، آپ نے فرمایا تیرے نبی نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم بیزن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھ۔ میں کہہ رہا ہوں کم بیزنی، اٹھ میرے نام سے۔ مردہ سارنگی بجاتے ہوئے اپنے قبر سے کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے۔ پھر فرمایا سن، تو میرے نبی کی عظمتوں پہ اعتراض کرتا ہے، اے دنیا والے سن لے، جب غوث اعظم کی اختیارات کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے اختیار کا عالم کیا ہو؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو دلیل ہے، مزے لینے کے لیے نہیں ہے، نعرے لگوانے کے لیے نہیں ہے۔ سیرت غوث اعظم پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔
بتاؤ جس غوث اعظم کا معمول یہ ہو کہ اللہ کی عبادتوں میں لگے رہے، وہ ہماری محفلوں سے خوش ہو جائیں گے؟ خوش ہو جاؤ، خوش کرو انہیں، خوش کرو، بہت ضرورت کی چیز ہے۔ غوث اعظم کو راضی کر لینا۔ ہم گنہگار سیاہ کار ہیں، بڑی بارگاہ تک اتنی جلدی نہیں پہنچ پائیں گے، ہے نا؟ اولیاء کرام کے محبتوں کا وسیلہ لے کر ہمیں بارگاہ رسالت سے بارگاہ رب العزت تک پہنچنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم وسیلہ والے ہیں نا۔ غوث اعظم کو راضی کرو۔ غوث اعظم فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو ڈرو نہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، ڈرو نہیں۔ مطلب ڈرنے کا کیا ہے؟ اگر حضرت کہتے کہ ڈرو نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اپنی مقتدیوں سے کہہ رہے ہیں۔ دوسرے مسجد کے مقتدی اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ان کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کہہ دوں اپنے مدرسے میں تو مدرسے کے بچوں کے لیے، پورے گورکھپور کے شہر والوں کے لیے نہیں کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بات کرتا ہے اپنے اختیار کے اندر کی بات کرتا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ اور ربی۔ یہ 2 نمبر وارڈ ہے، یہاں 2 نمبر وارڈ کا پارشد کہے کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، مطلب وارڈ کے اندر، وارڈ کے باہر ڈرنا ہے۔ اگر یو پی کا اتراکھنڈ کا سی ایم کہہ دے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، مطلب اپنے حد کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے صوبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پی ایم کہہ دے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پورے صوبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈی ایم کہے تو ضلع میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، سی ایم کہے تو صوبے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، پی ایم کہے تو ملک میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے ملک سے ڈرا جا سکتا ہے، دوسرے علاقوں سے ڈرا جا سکتا ہے۔ اے پیرانے پیر، اے دستگیر، آپ فرما دے، آپ نے فرمایا ہے کہ اے مریدو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہاں تک ہم نہ ڈرے؟ آپ کا اختیار کہاں تک ہے؟ آپ کا تصرف کہاں تک ہے؟ تو کسی غیر مولوی سے نہیں، بلکہ آؤ خود بارگاہ پیرانے پیر سے پوچھتے ہیں۔ آواز آتی ہے کہ ڈرو نہیں مجھ سے، اے میرے مریدو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اختیار جاننا چاہتے ہو، میری پہنچ جاننا چاہتے ہو تو سنو، تو بولی فی السماء والارض دقت، میری عظمتوں کے ڈنکے زمین میں بھی بجائے جا رہے ہیں اور آسمان میں بھی بجائے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آسمان میں بھی بجائے جا رہے ہیں۔ کیسے پتا چلے؟ کیسے پتا چلے؟ چلو بریلی شریف چلتے ہیں۔ اے اعلیٰ حضرت آپ بتا دیجئے، اے عظیم البرکت مجدد دین و ملت، اے امام عشق و محبت آپ بتا دیجئے، یہ غوث اعظم ہے، کیا ان کا وسیلہ کام آئے گا؟ تو وہ اعلیٰ حضرت ہے، ذرا ان کا اسٹیٹس تو دیکھو، ذرا ان کا خود مرتبہ تو دیکھو۔ یہ گئے ہیں اپنے پیر خانے میں، جب گئے ہیں نا تو ان کے پیر صاحب آل رسول احمدی ابو الحسن احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آؤ آؤ احمد رضا، اپنے سینے سے لگایا اور ایک ہی نظر میں پورے سلاسل و خاص کی اجازت و خلافت دے دی اور سب کچھ عطا کر دیا۔ خاندان نشین حیران ہے، خاندان والے حیران ہے، مریدین حیران ہے۔ حضور آج تک ایسا نہ ہوا، آپ نے ایک ہی نظر میں بریلی کے اس شہزادے کو سب کچھ دے دیا۔ کہا ہاں دے دیا، کہا اتنا ہی نہیں، سنو اب مجھے کوئی غم نہیں۔ سارے لوگ کہہ رہے حضور کیسا غم نہیں؟ کہا مجھے کوئی خوف نہیں۔ کہا حضور کیسا خوف نہیں؟ کہا اب آل رسول احمدی اب دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا، رب کی بارگاہ میں اب پونجی لے کر جا رہا ہے، اب سامان لے کر جا رہا ہے، اب ہدیہ لے کر جا رہا ہے۔ مریدوں نے عرض کیا حضور کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو آل رسول احمدی فرماتے ہیں روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا۔ یا خدا یہ امانت سلامت رہے جس احمد رضا کا مرتبہ خود اتنا اونچا ہے، جس کے پیر بارگاہ ایسٹی میں بارگاہ رب میں اپنے لیے پیش کر رہے ہیں، وہی اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں نہ فتاوی رضویہ پیش کیا، نہ تقریریں پیش کی، نہ تحریریں پیش کی، نہ عبادتیں پیش کی، بلکہ یوں عرض کیا یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ،
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں بھی کام آئیں گے غوث پاک، کام آئیں گے نا؟ تو مرید تو بن جاؤ یار، صحیح سے مرید تو بن جاؤ، غلام تو بن جاؤ، سچا غلام بن جاؤ، دعوے والے نہیں صرف دعویٰ کر کے نکل۔ دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی۔ اگر آپ نے کہا کہ رات ہے، آپ نے دعویٰ کیا، میں پوچھوں گا کہ بتاؤ دلیل کیا ہے، آپ کہو گے سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، ہم مان جائیں گے۔ دن میں کہو گے رات ہے تو ہم کہیں گے دلیل کیا ہے، آپ اپنے گھر میں لے جا کر لائٹ بجھا دیں گے اور کہیں گے دیکھیے اندھیرا ہے، میں کہوں گا سورج نکلا ہوا ہے۔ دلیل چاہیے نا دعوے کے لیے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے؟ اچھا غوث اعظم نے صرف خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ 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 نہیں کیا، سماجی کام بھی کیے، رفائی کام بھی کیا، غریبوں کی مدد بھی کی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھا، ہاں، اور دانشگاہ بھی تیار کی، مدرسہ بھی بنایا، لوگوں کو علم سے مزین کرنے کے لیے جامعہ نظامیہ کی تعمیر بھی فرمائی۔ یہ سارے کام غوث اعظم کے ہیں۔ آپ نے سنا تھا اسے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اور شاگرد کیسے کیسے بتا دوں، مرید کیسے کیسے بتا دوں۔ ایک نام آپ نے سنا ہے صلاح الدین ایوبی، سنا ہے؟ آج کل لوگ سن رکھے ہوں گے، انہیں یاد بھی ہوگا کیونکہ غالباً کوئی سیریل آ رہی ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے۔ کتابیں پڑھا کرو، کتابیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نام سنا ہے نا؟ کون ہے یہ؟ بنگلہ دیش کے کس حصے کو انہوں نے فتح کیا تھا بتاؤ تو صحیح آپ۔ بنگلہ دیش کے کس مسجد کو فتح کیا تھا معلوم ہے؟ اجی بیت المقدس، مسجد اقصی انہوں نے فتح کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے جس کے نام سے یہودیت اور عیسائیت کانپ جایا کرتی تھی۔ یہ کون ہے سلطان صلاح الدین ایوبی بتا دیں؟ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ غلام کیسے ہوتے بتا دوں آپ کو غوث اعظم کے؟ وہ شرابیوں، وہ جواریوں، وہ اپنے گھروں میں دادا گیری دکھا کر اپنے بیویوں کو گالیاں دینے والے، پیٹنے والے، اور وہ بیویوں، وہ ماں اور بہنوں جو بے حیائی اور بے پردگی کا رواج عام کر رہی ہے، لوگوں کے چکر میں آ کر، دنیا کی باتوں میں آ کر مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اپنے شوہروں کو گالیاں دے رہی ہو، اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں کر رہی ہو، اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا رہی ہو، اپنے گھروں میں خود مصلی نہیں بچھا رہی۔ سن، اگر تیرے گھر میں مصلی بچھتا، تو بھی قرآن پڑھا کرتی، تو تیرے بچے بھی نمازی ہوتے، تیرے بچے بھی قاری ہوتے۔ کیا تجھے کربلا نہیں معلوم؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے گھوڑے کی زین پہ قدم رکھنے سے پہلے قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ اے خاتون جنت بتا تیرے قرآن پڑھنے کا عالم کیا ہے؟ خاتون جنت فرماتی ہے اے علی، اے میرے شوہر، اے میرے سر کے تاج، میرے قرآن پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ یہ چکی ہے نا چکی، اسے میں گھماتی ہوں ڈانے ڈال کر، ابھی ایک چکر جب گھومتی ہے جیسے مکمل ہوتی ہے، میرا قرآن بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، جس کے بچے، جس کے باپ اور جس کے ماں کے قرآن پڑھنے کا یہ عالم ہے، تو بیٹا اگر سر کٹا ہوا ہو لیزے پہ قرآن پڑھے، کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یہ ماں باپ کی تربیت کی نشانی ہے، یہ ان کی تربیت کی علامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین ستار گنج، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ چلیں آگے چلیں، ختم کریں؟ نہیں آگے بڑھیں سر، ختم کریں؟ نہیں آگے بڑھیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ غلام کیسا ہوتا ہے غوث پاک کا؟ ایک غلام تو آپ نے دیکھ لیا غوث پاک کے، نسلیں مہک رہی ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ تاج الشریعہ کے بعد قائد ملت، یہ غوث اعظم کے محبت میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں۔ اور ذرا دور چلے، سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ 10 سال کے تھے نا ان کے باپ نجم الدین ایوب، یہ غوث پاک کے مرید تھے۔
لے گئے اپنے بیٹے کو غوث پاک کی بارگاہ میں کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، یہ دیکھیے اس کے لیے دعا فرما دے۔ غوث پاک نے قریب فرمایا، قریب فرمانے کے بعد ان کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ تجھے کامیاب فرمائے گا، اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے گا، یہ دعا دے دی۔ اس کے بعد تربیت یافتہ غوث پاک کے اللہ اکبر جب وہ لشکر لے کے چلے فلسطین کی سرزمین پہ مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے کے لیے، جو وہ یہودیوں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی اور اس پہ قبضہ جما لیا تھا، وہ گئے تھے لشکر لے کر، اللہ اکبر لے کر گئے نا، تو اس میں دیکھیے وہ اس لشکر میں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کچھ نہیں کرتا، مولوی صرف مسلح سنبھالتا ہے، قرآن پڑھتا۔ میری ذرا تاریخ کے پنے کو الٹ کر دیکھ، اسے پڑھ کر دیکھ، تاریخ کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لشکر میں جو غوث اعظم کے جو سلطان صلاح الدین ایوبی لے کر گئے تھے، آدھے غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس لشکر میں موجود تھی اور آدھے ایک بزرگ کے شاگرد تھے۔ یہ سارے کے سارے فاتح اعظم کے ساتھ لڑ کر مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غلامی کو تو دیکھو، جب وہ مسجد مرگ پہ تھے ان کی تربیت علیل ہوئی اور بستر پہ کروٹ لینے لگے، اب موت کا انتظار کرنے لگے۔ ایک آنے والا آ کر کہتا ہے اتنا بڑا جنگجو جس کی تلواروں کی دھمک سے عیسائیت کانپ جائے، جس کے قدموں کی دھمک سے یہودیت میں لرزہ پڑ جائے، جس کے نام سے تمام کفار لڑنے لگے، اس کی موت تو میدان جنگ میں آنی چاہیے، تلواروں کے نیچے ہونی چاہیے، اسے شہادت کا جام نوش کرنا چاہیے۔ تو صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں سن یہ بات صحیح ہے، ہو سکتا ہے یہ میری تقدیر ہو کہ میری موت بستر پہ آئے، لیکن یہ بات بھی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں ہے جو صلاح الدین کے گردن کو کاٹ سکے۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اس گردن پہ کسی اور کا یہ ہاتھ نہیں ہے، بغداد کے شہنشاہ کا ہاتھ ہے، اور جس کے گردن پہ بغداد کے شہنشاہ کا ہاتھ لگ جائے دنیا کی کوئی تلوار اسے کاٹ نہیں سکتی۔ کوئی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو، لیکن بریلی کے رضا نے سمجھا دیا کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا۔ یہ غوث اعظم ہے، سپاہیوں کو تیار کیا، آج کے پیر صاحب کی طرح تھوڑی، ہاں بہت کم اچھے پیر رہ گئے۔ آپ بریلی سے جدا نہ ہوئیے گا، ان کے دامن سے وابستہ رہیے گا۔ ہم نے ارد گرد کے علاقوں میں بہت پیرے مغاں کو دیکھے ہے نا۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا، یہ غوث اعظم کے غلام، ان کے یہ کارنامے، ہم بھی تو غلام ہیں یار، ہم بھی تو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے محلے میں یہ جہالت کیسی ہے؟ کیوں نہیں ہم مدرسہ بنائیں؟ کیوں نہیں ہم اسکول بنائیں؟ کیوں نہیں ہم کالج بنائیں؟ ولیمہ کی دعوتیں چل رہی ہیں لاکھوں لاکھ روپے کی، ہے نا، ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، دعوتیں پک رہی ہیں یار۔ ولیمہ تو ولیمہ، اب تو ختنے پہ دعوت، عقیقہ کی دعوت لمبی لمبی، ہاں انورسری پہ شادی کی سالگرہ ہوئی تو دعوت، بچے کی پیدائش کے سالگرہ ہوئی تو دعوت، یہ دعوت وہ دعوت، یہاں تک کہ اب تو میتوں کی بھی دعوت چلنے لگی۔ کھائے جا رہا ہے مسلمان، کھائے جا رہا ہے۔ اس کی بیٹیوں کی خبر نہیں ہے، اسے اپنے بیٹوں کی خبر نہیں ہے، ان کے غریب طبقوں کی بیٹیوں کی خبر نہیں جو اپنے گھروں میں رہ کر رو رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے پروردگار عالم آج میرا بھی باپ مالدار ہوتا تو میرے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے، میرا بھی کوئی میرے گھر پہ شہزادہ آتا اور ڈولی لے کر مجھے بھی دلہن بنا کر لے جاتا، میری جوانیاں یوں برباد ہو رہی ہے، الہ العالمین تو کہیں سے کوئی سبیل پیدا کر دے۔ لیکن دولت مندوں کو کوئی خیال نہیں آ رہا، بچے جاہل ہوتے جا رہے، بچیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے، کہیں عزتیں لوٹی جا رہی، کہیں ان کے ساتھ بدکاری کی جا رہی ہے، اور آج تو حال یہ ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑ کر
دوسری طرف جا رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، ایمان کی دولت کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں جہنم کی طرف بالکل جا رہی ہے۔ روک لو اسے سنبھال لو، اللہ کی قسم یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، یہ مصطفیٰ کی امت ہے، میرے آقا نے ان کے لیے آنسو بہائے، غوث پاک نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ آؤ دیکھو اے مالداروں، اپنی دولتوں کو اناپ شناپ اڑانے والے، اپنی دولتوں کو اپنی شان و شوکت میں برباد کرنے والے، غوث اعظم کی محفل میں آئے ہو، تمہیں غوث کی سیرت نہیں معلوم، تمہیں غوث کا طریقہ نہیں معلوم، پیرانے پیر کا طریقہ نہیں معلوم۔ آؤ بتاتا ہوا چلو، میرے غوث اعظم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اعلان ہو گیا کہ پیرانے پیر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوا نا، لوگ اپنے رخت سفر کو باندھنے لگے، چلو چلو ہم بھی چلیں گے یار۔ جب غوث اعظم حج کے لیے جا رہے ہو تو پھر ایک قافلہ بن جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے تم تو پچھلے سال گئے تھے نا، تم تو ابھی عمرہ کر کے آئے ہو، رہنے دو آرام کر لو۔ تو وہ کہتا یار اب تک تو میں نے حج کیے، اب تک تو میں نے عمرہ کیے، لیکن مجھے خبر نہیں کہ میری عبادتیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، میرا طواف قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، میرا عمرہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ لیکن اس بار جا رہا ہوں، پیرانے پیر کے ساتھ جا رہا ہوں، غوث اعظم کے ساتھ جا رہا ہوں، عبد القادر جیلانی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اللہ ہماری عبادتوں کو اس سال غوث پاک کے صدقے میں قبول فرمائے گا، ہمارے حج کو قبول فرمائے گا۔ غلاموں کی ایک جماعت بڑھتی چلی گئی، اب جماعت نکلی ہے، قافلہ نکلا ہے، چلتے چلتے کئی منزلوں کے بعد ایک منزل پڑی ہے، ایک بستی ایک علاقہ ہے، وہاں ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ جب ٹھہرنے کا حکم ہوا، علاقے میں خبر پہنچی ہے کہ پیرانے پیر آ رہے ہیں، اب قیام فرمائیں گے۔ اس علاقے میں مالداروں نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں کہ پیرانے پیر ہمارے گھر میں قدم فرمائیں گے، رنجہ فرمائیں گے، ہمارے گھر میں قدم رکھیں گے، ہمارے گھر کی خوشحالی بڑھ جائے گی، ہمارے گھر میں رونق آ جائے گی، ہمارے گھر میں ایک ماحول اچھا ہو جائے گا۔ سارے امیر اپنے اپنے دروازے کھول کر بیٹھے ہیں۔ اے لوگوں، یہ اس دور کے پیر تھے، پیرانے پیر تھے، ذرا آج کے پیروں کو بھی دیکھ لو، واقعی وہ امیروں کے گھر میں جا رہے ہیں، واقعی وہ امیروں کے چوکھٹ پہ جا رہے ہیں۔ اب تک تو لوگ مرید پیروں کی چوکھٹ پہ جا کر اپنی زندگی کو سنوارا کرتے تھے، لیکن آج کے کچھ دنیاوی پیر ہیں جو مریدوں کی چوکھٹ پہ آ کر اپنی جیب گرم کیا کرتے ہیں، اور غریبوں کی جب باری آتی ہے تو تاریخوں پہ تاریخ دی جاتی ہے، تاریخیں تبدیل کی جاتی ہے۔ ادھر ابھی ہمارا سفر نہیں ہے، ادھر کا بھی ہمارا رخ نہیں ہے، ابھی ہم بزی ہیں، ابھی ہم لگے ہیں۔ یار ایسے پیروں سے دوری کر لو، ایسے پیروں کو نہ پکڑو۔ جب قوم ہلاکت میں ہو جائے، ہلاکت کی طرف جائے، جب قوم بربادی کی طرف جائے، جب قوم لٹ رہی ہو، جب مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہو، جب ان کے گھر پھونکے جا رہے ہو، جب ان کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، تو خانقاہوں سے، جن خانقاہوں سے آواز نہ آئے، جن خانقاہوں کے پیر باہر نہ آئے اور ان کی مدد نہ کرے، ان کی مدد نہ کرے، تو ایسے پیروں سے کہہ دو کہ تمہاری ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جو پیر مریدوں کے کام نہ آئے، ویسے پیر کو پیر نہیں کہا جاتا۔ پیرانے پیر نے فرمایا تھا، اے مریدو، تم اگر میرے مرید ہو تو اگر تجھے مشرق میں سطر کھل جائے تیرا، تو میں مغرب سے تیری سطر پوشی کیا کرتا ہوں، تیری خبر گیری کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ آج چل رہی ہے، غوث اعظم پہنچے ہیں، سارے امیروں نے اپنے دروازے کھول لیے۔ ایک غریب شخص بھی تھا اس بستی میں جن کی 3 بیٹیاں تھی، اس نے بھی دروازہ کھولا، کاش پیرانے پیر میرے گھر میں تشریف لے آتے۔ پھر جیسے ہی سوچا، اس نے دروازہ بند کر دیا، یہ سوچ کر تو غریب آدمی ہے، تیرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تیرے گھر میں بچھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور پیرانے پیر کے لیے دعوت کے لیے کہہ رہا ہے، پیرانے پیر کے آنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہائی رہا تھا کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا دروازہ تو کھولو۔ جیسے ہی دروازہ اس نے کھولا، کیا دیکھا کہ سامنے پیرانے پیر نظر آ رہے ہیں۔ اس نے قدم بوسی کیا، دست بوسی کیا، کیا حضور میرے گھر میں؟ کہا ہاں تیرے گھر میں، ہاں یہی قیام کرنا ہے، آج ہمیں یہی ٹھہرنا ہے۔ یہ پیرانے پیر ہے جو غریب
غریبوں سے محبت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں پیرانے پیر ٹھہر گئے۔ اب سوچو تو صحیح کیا حال ہوا ہوگا۔ مرید بھی غوث اعظم کے وہاں رکے ہوئے ہیں، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ مولا میں کیا کروں، تیرا پاکیزہ بندہ میرے گھر میں آیا ہے، تیرا محبوب میرے گھر میں آیا ہے، میں کیا کھلاؤں اسے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو یہ سوچ ہی رہا تھا کہ مرید کے دل کی بات پیر نے سن لی ہے، اسے خبر لگ گئی۔ بلایا پیرانے پیر نے، بلایا غوث اعظم نے، کہا تجھے کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تیرے گھر میں کچھ بھی نہ بنے گا، جو بھی پکے گا، جو بھی کھلایا جائے گا وہ میری جیب سے کھلایا جائے گا، وہ میرے پیسے سے کھلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا حکم جیسا ہو۔ آخرکار کھانا پینا ہونے کے بعد اور عبادتیں ہوئی، نواز و نصیحت ہوئی، لوگ آتے گئے، نذرانے شکرانے دیتے گئے، تحفہ تحائف بارگاہ غوثیت میں پیش کرتے گئے، اس کی قسمت پہ لوگ ناز کرتے رہے۔ یہ سچا عاشق ہے غوث پاک کا۔ ان کے گھر میں سرکار غوث پاک تشریف لے آئے ہیں۔ اب رات گزر گئی، صبح ہوتی ہے، جب سارے لوگ جانے لگتے ہیں غوث اعظم کے حکم سے، تو غوث اعظم نے اس غریب شخص کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد پھر اس کے کان میں کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے، میں نے محسوس کیا ہے کہ تیرے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں۔ کہا حضور آپ کو کیسے پتا؟ کہا وہ پیر ہی کیسا جو مرید کے درد کو نہ سمجھ سکے۔ کہا میری بیٹیاں 3 ہیں، لیکن حضور میرے پاس پیسے نہیں ہے، وہ جوان ہو گئی ہے، ان کی شادیوں کی فکر لگی ہے۔ اے پیرانے پیر میں کیا کروں، میں دولت مند نہیں ہوں، ان کا کوئی رشتہ لے کر نہیں آ رہا ہے، میں کہاں سے ان کا نکاح کروں، کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، ان کی تیاری کے لیے، ان کے نکاح کے، ان کی شادیوں کی تیاری کے لیے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا رو نہیں، آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، اپنے آنسوؤں کو روک لو، اپنے دل کو تسلی دے دو۔ اس کے بعد جتنے بھی نذرانے رات کو غوث اعظم کو ملے تھے، جتنے بھی تحفہ تحائف ملے تھے، آپ نے سمیٹ کر ارشاد فرمایا یہ پیسے لے لو میری طرف سے، اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے جو پیسہ پیرانے پیر نے دیا تھا اس سے میں نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کر دیا، ان کی شادیاں بھی کر دی، اور اللہ نے اس میں اتنی برکتیں دی ہے کہ میری نسلیں ان سے پروان چڑھ رہی ہے، میرے گھر میں برکتیں ہیں۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے اے لوگوں، پیرانے پیر وہی ہے جنہوں نے رفائی کام کیا ہے، جنہوں نے غریبوں کے سینے پہ تسلی کے ہاتھ رکھے ہیں، جنہوں نے غریبوں کو مسکرانا سکھایا ہے، جنہوں نے یتیموں کو مسکرانا سکھایا ہے۔ تو پھر بتاؤ ہمارے گلیوں میں غریب کی بیٹی کی ڈولی کیوں نہیں اٹھ رہی ہے، آج اس کا نکاح کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اے شادیاں، اپنے شادیوں میں زیادہ پیسے خرچ کرنے والے، اے لاکھوں روپے خرچ کرنے والے، اے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹیوں کی شادیوں میں پٹاخے میں اتنے 1000 پیسے خرچ کر دینے والے، کاش تجھے ہوش کے ناخن لے لیتے، کاش تجھے ہوش آ جاتا، کاش تو غوث اعظم کا سچا دیوانہ ہو جاتا تو آج یہ حال نہ ہوتے۔ اب روک لیا جائے، اب فضول خرچی نہ کیا جائے، اب ان خرچ کو روک لیا جائے۔ دیکھ یہ نسلیں شرابی زیادہ ہے، دیکھ آج ہمارے نوجوان کبابی زیادہ ہے، دیکھ آج ہمارے نوجوانوں میں نماز چھوڑنے والوں کی جماعت زیادہ ہے۔ یہ پڑھے نہیں ہے، یہ کچھ جانتے نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں معلوم، اس لیے کہ بازار میں شراب خانے زیادہ ہے، مدرسے کم نظر آ رہے ہیں، شراب خانے زیادہ ہے، اسکول کم نظر آ رہے ہیں۔ اے لوگوں، اب ہمیں اپنے پیسے کو روک کر اپنے بینک میں رکھنے کے لیے نہیں، بیلنس بنانے کے لیے نہیں، بلکہ غوث اعظم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب اپنے پیسوں سے ہمیں اسکول بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں کالج بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی اجتماعی شادیاں کر کے غریبوں کی بھی شادیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ بتاؤ اس کمی کو آپ محسوس کر رہے ہیں؟ سیرت غوث اعظم ہے کیا؟ ہے کیا سیرت غوث اعظم؟ یہی تو ہے سیرت غوث اعظم، کیا اور کچھ ہے؟ ہاں ہے آپ کے پاس کچھ تو بتا دیں ہمیں۔ یار حالات بہت خراب ہے میرے بھائی، آپ سے گزارش ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے اب جاگ جاؤ۔ جن بیٹیوں کو اور جن بیٹوں کی پیدائش پہ تو نے مولانا صاحب کو، مؤذن صاحب کو بلا کر کانوں میں اذان دلوائی تھی، یہ سوچ کر کہ میرے بیٹوں کو مبارکباد بھی ہو جائے کہ میرا بیٹا کسی اور کا غلام نہیں، محمد الرسول اللہ کا غلام بن کر آیا۔
میری بیٹیاں کنیز فاطمہ بن کر آئی ہیں، وہ نہ جانے کہاں کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے آپ کو خبر نہیں، آپ کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں۔ اور نوجوان بیٹیوں، میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے، ابھی 5 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے 5 دن پہلے کی بات، گورکھپور شہر میں ایک لڑکی آئی صبح 9 بجے، میں کہیں جا رہا تھا نکل کے، تقریباً 26 تاریخ کو وہ آئی، اس نے کہا حضرت آپ سے باتیں کرنی ہے۔ کہا کون سی بات بتاؤ، تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ کہا نہیں میں اکیلی ہوں، ہے ایک لڑکا ہے میرے ساتھ۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ مجھے کہیں جانا۔ اس نے کہا میرا نکاح پڑھانا ہے۔ کہا تیرا نکاح پڑھانا ہے؟ کہا کس سے؟ کہا وہ لڑکا جو آیا ہے۔ کہا تیرے ماں باپ نہیں ہے؟ کہا ہے۔ کہا میں پٹھان ہوں، وہ انصاری ہے، اس لیے وہ راضی نہیں ہے۔ کہا تیرے ماں باپ راضی نہیں ہے، تو راضی ہو گئی نکاح کرنے کے لیے؟ میرے دل پہ چوٹ سی لگ گئی۔ جن ماں باپ نے اپنی بیٹی کو لاڈ پیار سے پالا ہے، وہ بیٹی اب اپنی مرضی سے شادی کرنے جا رہی ہے۔ 15 دن پہلے مبارک خان شہید علیہ رحمہ کے آستانے پہ جہاں میں رہتا ہوں، ایک ماں آئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، رو رہی تھی، اب میری عزت کون بچائے گا، یہ کہہ کر، یہ جملے تھے اس کے، اب میں سماج میں کیسے منہ دکھاؤں گی، اب میرا کیا حال ہوگا، ہماری عزتوں کی دھجیاں اڑ گئی۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے امی، کیوں رو رہی ہوں ماں؟ کہا کیا بتاؤں، اب میں بابا سے بتا رہی ہوں، مبارک خان شہید سے بتا رہی ہوں۔ کہا بتا تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا 15 نومبر کو میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، آج 3 دن سے میری بیٹی میرے گھر سے باہر ہے، غائب ہو گئی ہے، اس کی خبر نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ چلی گئی، اب میری عزت لٹ گئی ہے، سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ اپنی بیٹیوں کو کالج میں پڑھانے والے، پڑھاؤ کالج میں، لیکن ایسے کالج میں نہیں جہاں تمہاری بیٹیوں کو ورغلا کر اور انہیں پیار محبت کا راستہ دکھا کر ان کا ایمان بھی چھین لے، ان کا دھرم بھی چھین لے۔ یار میں کہتا ہوں ایسی بیٹیوں کو ایسی پڑھائی سے بہتر ہے کہ وہ جاہل رہے، جن پڑھائیوں سے ایمان چلا جا رہا ہے کم سے کم وہ جہالت کی حالت میں رہے گی تو ان کا ایمان تو سلامت رہے گا، ان کو وہ خاتون جنت کی کنیز تو بن کے رہے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اسلام کو پھیلایا تھا، میرے غوث پاک نے 33 سال تک لوگوں کو دین کے طرف آشنائی کرائی تھی، روشن چراغ جلایا تھا، وہ چراغ آج بھی جل رہا ہے، کہیں بریلی سے جل رہا ہے، کہیں مسولی سے جل رہا ہے، کہیں پیلی بھیت سے جل رہا ہے، کہیں کچھوچا سے جل رہا ہے، وہ چراغ جلائے جا رہے ہیں، ان کی روشنی سے فائدہ اٹھا لو، بنا لو اپنا کالج۔ یہ دنیا والے کہہ رہے ہیں او مسلمان کی بیٹیاں تمہیں اگر میرے کالج میں پڑھنا ہے تو پردے اتار کر آنا پڑے گا، تمہیں اپنے چہرے دکھا کر آنا پڑے گا، تمہیں اپنے نقاب کو اپنے گھر میں رکھ کر جانا پڑے گا۔ بتا جس بیٹی کو قرآن نے حکم دیا کہ پردہ کر لے، وہ دنیا کے تعلیم کے چکر میں اس قرآن کی نافرمانی کی جا رہی ہے، بیٹیاں بے پردہ ہو کر جا رہی ہے، وہ پارکوں میں جا رہی ہے، ہوٹلوں میں جا رہی ہے، وہ تو عیاشیاں کر رہی ہے۔ ابھی غازی آباد کی خبر ہے کہ کتنی بچیاں، مسلمان بچیاں، باپ تو سوچ رہا ہے کہ پڑھ رہی ہے، پیسے بھیج رہا ہے، وہ غریب باپ جو رکشہ چلا کر، جو ڈرائیونگ کر کے اپنی بچی کے پڑھانے کے لیے پیسہ بھیج رہا ہے، لیکن بچی کی عیاشیاں کر رہی ہے، کیوں نہیں کرے گی؟ ان کے لیے کون سی وجہ ہے جو رک جائے؟ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ ہے، وہ بھی تنہائی میں، کوئی روکنے والا نہیں۔ بتاؤ برائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بتاؤ عزتیں لوٹی جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ یہ مسلمان کتنا اندھا ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھا کر عالمہ بنا رہے ہو، کیا کرو گے؟ وہ کیا کرے گی؟ اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھاؤ، سائنسداں بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، یہ دنیا کے نقطے پہ اپنا نام پیدا کریں گی۔ اگر نام تو پیدا کرے گی لیکن پہلے اس کی عزت کو تو حفاظت کر لے۔ سن، دنیا میں اگر بھلے یہ نعرے لگ جائے کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، لیکن بیٹیوں کی عزتیں نہیں بچ سکتی، کیونکہ یہ دنیا والے کیا بچائیں گے؟ جو شرابی کو جیل میں ڈال دے اور شراب کے اڈے چلانے کے لیے لائسنس دیا کرتے ہیں، یہ کیسے ان کا یہاں جو مجرم ہے وہ جیل میں جائے، جو شراب پی لے اور جو شراب پلانے والا ہے وہ کھلے عام اپنی دکانداری کرے، یہاں بیٹیوں کی عزت نہ بچے گی۔ جہاں پارکوں میں بیٹیوں کو بلایا جائے گا، جہاں کالجوں میں جوان لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیاں بیٹھیں گی اور ایک ساتھ پڑھیں گی، جو ایک ساتھ بوائے فرینڈ کے نام پہ گھومیں گی، ایسے میں بیٹیوں کی نہ عزتیں بچ سکتی ہے نہ عصمتیں بچ سکتی ہے۔ اگر اپنی بیٹیوں کی عزت کو بچانا ہے تو اے مسلمان غوث اعظم کی سیرت پہ عمل کر لے، دوسروں کے کالجوں اور دوسرے کی یونیورسٹی کے تو
کر لے, کسی یونیورسٹی کا انتظام کر لے, اور یہ شرط لگا دے کہ اس میں پڑھانے والا بھی نمازی ہوگا اور پڑھنے والا بھی نمازی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. رات کے 2 بجے میں نے آپ کو یہ پیغام پہنچایا ہے تاکہ آپ کا ذہن دنیا اور مافیا سے خالی ہو کر میری بات کو قبول کر لے. اگر بات اچھی ہے تو آپ کی عدالت کے دسترخوان پہ میں نے سجا دیا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا ہمارے طرف نظریں اٹھا کر رکھی ہے اور ہمیں اپنے قدم کو مضبوط کرنا ہے. قدم کو کس وجہ سے جانتے ہو؟ ایک شخص نے فٹ بال کے میدان میں ایک لڑکے نے اپنے باپ سے پوچھا, ابا یہ بتاؤ, یہ گیند ہے, گیند لوگ اسے مار رہے ہیں, جو بھی آ رہا ہے اسے مارے جا رہا ہے, جو بھی اسے آ رہا ہے اسے مارے جا رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ رحم نہیں کر رہا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو, بڑی بات کرنے جا رہا ہوں. تو اس کے باپ نے اسے اس کے حساب سے سمجھایا کہ بیٹا یہ گیند ہے نا, گیند یہ اوپر سے بھرا ہوا لگ رہا ہے لیکن اندر سے خالی ہے. کیا ہے؟ اندر سے خالی ہے, اور جو اندر سے خالی ہوتا ہے لوگ ایسے ہی مارتے ہیں اور وہ مارا جاتا ہے. ہم نام کے مسلمان رہ گئے, ہمیں کلمہ کی حقیقتیں نہیں معلوم. وہ جو کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے بلال حبشی, ان کو اتنا مزہ ملا کہ امیہ کہتا رہا کہ اے بلال یہ کلمہ چھوڑ دے. کہا نہ چھوڑوں گا. گرم ریت پہ لٹا دیا, کہا کلمہ چھوڑ دے, کہا نہ چھوڑوں گا. سینے پہ پتھر رکھ دیا, کہا چھوڑ دے, نہ چھوڑوں گا. اس پہ ہتھوڑے مارے, کہا چھوڑ دے, نہ چھوڑوں گا. کہا تو سمجھ میں آئی بات, وہ کیسی لذت تھی. ایک مرتبہ بلال نے پڑھا تو دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ دی اور اس کلمہ کی لذتوں میں محو ہو گئے. تو کہا تھا کسی نے کہ میں مصطفیٰ کی جام محبت کا بس کہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. تم دنیا کے نشے میں نہیں, دنیا کی محبت میں نہیں, بلکہ فاتح عالم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت میں جیو اور مرو اور یوں کہتے ہوئے رہو جیسا کہ بریلی کے رضا نے کہا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کتاب درد ہوں, احساس کی زبان ہوں میں, متائے اشک ہوں, خوشبو کا ترجمان ہوں میں. ہر ایک نہ سن پائے گا میری آواز, گلی کا شور نہیں فجر کی اذان ہوں میں. برگ حنا پہ لکھتا ہوں درد جگر کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ التجا ہے مولا, میں نے جو کچھ